ارشاد فرمایا انما فاطمہ بضعۃ منی، بے شک فاطمہ میرے ایک جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا ٹکڑا ہے، یسرنی من یسرھا، جس نے اسے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کو جس نے تکلیف دی اس نے رسول اللہ کو تکلیف دی۔ یہاں سے آپ اندازہ کریں اس سیدہ کائنات کے بیٹوں کو جنہوں نے دردناک انداز میں شہید کیا، کیا اس ماں کو تکلیف نہیں پہنچی ہوگی؟ سیدنا امام حسین کو اور حضرت امام حسن کو جنہوں نے شہید کیا ہے، وہ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ اس کے رسول کی ہمیشہ کے لیے لعنت ہے اور دردناک عذاب ہے، کیونکہ انہوں نے حضرت فاطمہ کو ایذا دی اور ان کے والد رسول اللہ کو ایذا دی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ مکرمہ میں اس وقت بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں جب مکہ والے آپ کو ستاتے پریشان کرتے۔ آپ کی عمر چھوٹی ضرور تھی، لیکن جب حرم کعبہ میں حضور پاک نماز کے لیے جاتے، کفار مکہ اونٹ کی گندی اوجھڑی لا کر ڈال دیا کرتے۔ اس وقت روایات یہ ہیں کہ حضرت فاطمہ دوڑ کر کے آتی اور ان تمام آلائشوں کو نکال کر کے دور کر دیتی اور اپنے والد گرامی سے لپٹ جایا کرتی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے والی ہر معاملے میں اور ہر چیز میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والی حضرت فاطمہ ہیں۔ پوری زندگی بھر انہوں نے اپنی کوئی خواہش نہیں ظاہر کی کہ مجھے ایسا چاہیے مجھے ویسا چاہیے۔ لاڈلی بیٹیاں کیا نہیں مانگتی اپنے باپ سے، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں اور کائنات کے آقا و مولا ہیں، اپنی بیٹی سے نہایت محبت کرنے والے۔ اگر وہ بیٹی مانگ لے تو کیا رسول نہیں لا کر دے سکتے؟ لیکن سیدہ کائنات نے زندگی بھر کوئی ایسا سوال نہیں کیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دیا اس کو لے لیا، بلکہ جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ والے ستا رہے تھے، پریشان کر رہے تھے، جانتے ہیں جب آپ کا بائیکاٹ کیا گیا تھا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا مکہ میں، جب وہ بہت ہی چھوٹی سی تھیں، حضرت فاطمہ بہت چھوٹی تھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2.5 سال سے 3 سال کے درمیان پتے کھائے، چمڑوں کو پانی میں گلا کر کے کھایا۔ اس وقت بھی حضرت فاطمہ الزہرا نہایت ہی صابرہ تھی، کہیں ایسا نہیں کہ بڑی بڑی چیزوں کا سوال کریں۔ بچیوں کو اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کو کیوں نہیں پڑھتی؟ تمہاری بیجا خواہشیں کبھی تمہارے شوہروں کو گمراہ کرتی ہیں، کبھی تمہارے باپ کو حرام کمائی پر لے جاتی ہیں، تمہاری ناجائز خواہشیں، آج کی بچیوں کی بات میں کر رہا ہوں، تمہارے بھائیوں کو لوٹ مار کرنے پر مجبور کرتی ہیں، یا تو پھر تمہارے شوہروں کو غلط راستے پر جانے پہ مجبور کر دیتی ہیں۔ تمہاری خواہشات ہی تو ہیں بہت سارے مرد جس کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، کمائی نہیں ہے اور مانگ زیادہ ہے، پیسے اتنے آتے نہیں ہیں لیکن بیوی طلب زیادہ کرتی ہے، بیٹیاں مانگتی بہت ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، افسوس ہے ان بچیوں کے لیے جو 18-20 سال اپنے ماں باپ کے ہاں پلتی ہیں، کھاتی ہیں، پیتی ہیں، اور پھر کسی اوباش کے ساتھ بھاگ کر کے چلی جاتی ہیں اور یہ کہتی ہیں میرے باپ نے تھوڑی نہ مجھے کچھ دیا ہے، یہ لونڈا ابھی جو آیا ہے اس نے مجھے 5,000 کا جوڑا دے دیا، 10,000 کا جوڑا دے دیا، فلاں دے دیا، معاذ اللہ۔ عزیزان گرامی، والدین کی نفرت یہ جو جوانی میں آ کر کے آتی ہے اس کی ایک وجہ میں بتاؤں، بچیوں کی تربیت صرف کھلونے لا کر، مٹھائیاں لا کر، اچھے خوبصورت کپڑے لا کر کے نہ کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹیاں صحیح سلامت رہیں تو بچپن سے ہی ان کے سینوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت ڈالو۔ اگر تم نے ان کو اللہ اور اس کے رسول کے قریب کیا، اسلاف کی روایتیں پڑھائی، جوانی میں اللہ خود تمہاری محبت ان کے سینوں میں ڈالے گا، وہ ماں باپ کی قدر کرنے والی بنیں گی، اپنے والدین کا احترام کرنے والیاں بنیں گی۔ لیکن آج روتے ہوئے بہت سارے ماں باپ کو میں نے دیکھا ہے، کہتے ہیں حضرت ہم نے کیا نہیں کیا ان کے ساتھ، سب لا کر کے دے دیا ہے، اچھی اسکول میں پڑھایا، اچھی چیزیں لا کر دی، جو مانگتی تھی سب لا کر کے دیا، اور سب سے بڑی خواہش اس کو اچھا موبائل بھی لا کے دیا، بائک بھی دلایا، سب کیا، اس کے باوجود ہمیں ٹھکرا کر کے جا رہی ہے۔ میرے عزیز، تم نے سب دے دیا، یہ دنیا دیا اسے، لیکن بچپن سے کاش اسے اللہ اس کے رسول کی محبت دیا ہوتا تو آج کے وقت
دیکھو دلوں میں محبت ڈالنا تمہارا کام نہیں ہے، دلوں میں محبت پیدا کرنا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے. اگر تم اس کی محبت ڈالو گے تو تمہاری محبت اللہ اس کے سینے میں ڈالے گا، تمہاری اولاد کے سینے میں رکھے گا. میں بات کہتا ہوں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی. جب آپ کے نکاح کا وقت آیا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی طرف سے جب پیغام آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً قبول کیا اور دونوں کا نکاح کیا. سادگی سے نکاح ہوا. تھوڑا سا جہیز جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے جہیز کا لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے، بعض لوگ اس کے جواز کے لیے اپنے سارے ساز و سامان اکٹھا کرنے کے لیے اس جہیز کا لفظ استعمال کرتے. بات در حقیقت یہ تھی کہ حضرت علی حضور کے ساتھ ہی رہتے تھے مدینے میں. جب ہجرت کر کے آئے تھے تو مدینے میں حضور کے ساتھ رہتے تھے. جب شادی ہوئی تو گھر الگ کرنا پڑا. تو جب نیا گھر لیا گیا تو حضور نے کچھ سامان دلایا. یہی جہیز ہے بھائی، نیا گھر دلایا جا رہا ہے، آج سے نئی زندگی وہ شروع کر رہے ہیں تو کچھ تو سامان لگے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ گھر میں برتنے کے جو سامان حضرت فاطمہ کو دلائے، اسی کو جہیز کا نام دے کر کے یہاں کروڑوں وصول کرنے لگ گئے. ہاں یہاں تو 4 لوگ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں پھر بھی جہیز لا رہے ہیں. بڑا بھائی بھی لایا، منجلا بھائی بھی لایا، تیسرا بھی لایا، اب تجوریاں رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے پھر بھی لایا. وہ نیا گھر بنایا گیا تھا حضرت علی کا، تو انہیں حضرت فاطمہ کے ساتھ رہنے کے لیے جو سامان دیا گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سامان دیا گیا تھا، روایات میں ملتا ہے کہ حضرت علی نے جو مہر کی رقم دی تھی اسی رقم سے دلایا تھا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مہر ادا کیا، اتنا مہر کوئی نہیں دینا چاہتا. آج مہر نظر نہیں آتا لیکن جہیز نظر آتا ہے. حضرت فاطمہ کا جہیز لوگوں کو معلوم ہے، حضرت علی کا مہر نہیں معلوم. 10,000 سے زیادہ ہو جائے تو جماعت میں جھگڑے چلتے ہیں، مہر اتنا زیادہ کیوں رکھا؟ اور جوڑا 25,000 کا عورت کی طرف سے ضرور چاہیے. تم 10,000 کا مہر اپنی اس عورت کو نہیں دینا چاہتے جس کے ساتھ پوری زندگی بتانے والے ہو، وہ اپنا پورا جسم تمہارے حوالے کر رہی ہے. 10,000 کا مہر نہیں دینا چاہتے. 786 روپے کو رکھو مولانا، بس اتنا ہی کافی ہے. 786 روپے میں پوری اس کی 50 سال زندگی خرید رہے ہو. پتہ نہیں کتنی زندگی، 50 ہے، 25 ہے، 40 ہے، جو بھی ہے. میرے عزیزو، مہر جو ہے اس کا شرعی حق ہے جو اس کی پوری زندگی کے لیے تم دے رہے ہو. یہ نہیں کہ خالی ایک رات کا یہ معاوضہ ہے یا ایک شادی کے دن کا کوئی نذرانہ ہے، پوری زندگی کا اس کا حق ہے. آپ انصاف تو کر کے دیکھو، آپ اس سے اصول کتنا رہے اور اسے دے کیا رہے. ہاں شادی کے وقت جو تمہارے لیے اس کا باپ خرچہ کرتا ہے وہ پتہ نہیں کتنے لاکھوں میں چلا گیا. بہرحال میں اس عنوان پر نہیں جاتا. سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے. کہا فاطمہ تمہارا نکاح علی کے ساتھ کر رہا ہوں، منظور ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا بابا جان آپ جو فرمائیں منظور ہے. حضرت علی مہر کتنا دیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 400 مسقال چاندی دیں گے. 400 مسقال چاندی. وہی زمانے کا حساب کیلکولیشن الگ ہوتا ہے. آپ کسی بھی دارالفتہ سے سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ اس وقت کیلکولیشن میں کتنا بیٹھتا ہے اگر کسی کو شوق ہے تو. حضرت فاطمہ کا یہ مہر طے پایا، مہر مقرر بھی ہو گیا. بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ حضرت فاطمہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نکاح کس کی جانب سے ہو رہا ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا کہ تمہارا نکاح علی کے ساتھ ہو. تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں تو پھر میرا مہر بھی اسی شان کے مطابق ہونا چاہیے. 400 مسقال چاندی. کہا میرا مہر بھی اس شان کے مطابق رکھیں جو اللہ تعالیٰ نکاح کر رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فاطمہ تم کیا پسند کرتی ہو مہر میں؟ تم کیا لینا چاہتی ہو مہر میں؟ حضرت فاطمہ نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، قربان جاؤ مسلمانوں. کہتی ہیں آقا اگر اللہ نکاح کر رہا ہے تو رب تعالیٰ سے یہ لکھوا لیں کہ آپ کی امت کی بخشش میرے مہر میں رکھی جائے.
اللہ اکبر، آپ کی امت کی مغفرت اور بخشش میرے مہر میں رکھی جائے. خواہشیں ہوں تو ایسی ہوں، تمنائیں ہوں تو ایسی ہوں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کوئی عزیز بننا چاہتا تو صرف ان کی امت کی بات کرتا، حضور خوش ہو جاتے تھے. میرے عزیزو، آج بھی یہی حال ہے کہ اگر تم امت کا خیال کرو گے تو میرے آقا خوش ہو جاتے ہیں. اگر تم حضور کی امت کے بارے میں بات کرو گے، حضور پاک بے انتہا تمہیں نوازنے لگتے ہیں. حضرت جبرائیل امین نے بھی یہ محسوس کیا. جانتے ہیں حضرت جبرائیل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قربت چاہتے تھے تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے کیا کہا جانتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں میں اپنی طرف سے آپ کی بارگاہ میں کوئی چیز پیش کروں جس سے آپ خوش ہو جائیں. اب حضور کس چیز سے خوش ہوتے ہیں؟ مکہ والوں کی تکلیفیں الگ ہیں، تبلیغ اسلام میں آنے والی تکلیفیں الگ ہیں، سب چیزیں ہیں. لیکن حضرت جبرائیل نے یہ سب نہیں کہا کہ ان دشمنوں کو میں اپنے پر سے ہلاک کر دوں گا یا تبلیغ اسلام میں چلنے والوں کے لیے راہ ہموار کر دوں گا، بلکہ جبرائیل امین نے یہ پیش کیا کہ آقا، قیامت کے دن جب آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہوگی میں اپنے پر بچھا دوں گا. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں پر کو خبر نہ ہو. عزیزان گرامی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جیسے ہی انہوں نے التجا پیش کی میرے آقا خوش ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بھی ملتا ہے، جس نے یہ دعا کی، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مغفرتا عامہ، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمتا عامہ. اے اللہ امت محمدیہ کی عام مغفرت فرما، اے اللہ امت محمدیہ پر عام رحم فرما. جس نے یہ دو دعائیں کی حضور فرماتے میری شفاعت اس پہ واجب ہو گئی. امت کی بھلائی کا خیال کرو. حضرت بی بی فاطمہ ہی تو ہیں کہ جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگل میں جا کر کے جب رونے لگے، کسی کے کہنے سے آپ سر نہیں اٹھاتے تھے. حضرت فاطمہ آئیں، کہا بابا جان آپ سر اٹھائیں، میرے آقا آپ سر اٹھائیں. حضور پاک امت کے غم میں رو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کی بخشش ہو جائے. حضرت فاطمہ نے کیا کہا جانتے ہیں؟ حضور سے اتنا عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب تک آپ کی فاطمہ زندہ ہے کوئی رات سوئے گی نہیں، آپ کی امت کی مغفرت کی دعا کرتی رہے گی. حضور پاک نے سر اٹھا دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کبھی کوئی امت کی بھلائی کی بات کرتا ہے میرے آقا اس پر نوازشیں زیادہ کرتے ہیں. آج بھی اگر تم چاہتے ہو مسلمانوں کہ نبی کونین کو خوش دیکھو اور حضور پاک کا دیدار کرنا چاہتے ہو تو بھلائی امت میں لگ جاؤ. ایک رات وہ بھی آئے گی کہ میرے آقا خود تمہیں اپنے دیدار سے مشرف کریں گے. امت کی بھلائی کا خیال تو کرو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی بھالی امت کے لیے فکر تو کرو. سیدہ کائنات نے ہمیں یہ مزاج دیا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ مزاج دیا. ساتھ ہی میں ہر اس بیٹی کو بھی کہتا ہوں جو اپنے باپ کا خیال کرے، اپنے باپ کا خیال نہیں کرتی ہے، وہ سوچے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کس قدر خیال فرماتی تھی. ان کے تبلیغی مساعی میں کس طرح سے وہ شانہ بشانہ ٹھہرتی، کبھی اپنی جانب سے کوئی ایسی خواہشات نہیں کی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ آئی تھی بس، وہ غلام مانگنے کے لیے. جنگ بدر کے قیدی جو غلام بنائے گئے تھے وہ تقسیم کیے جا رہے تھے، وہ بھی مال غنیمت میں تھا. وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے سے آئی تھی. حضرت فاطمہ جنتی خواتین کی سردار ہونے کے باوجود گھر کے کام خود کرتی تھی، اتنا کہ ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑے ہوئے تھے. چکی پیس کر، روٹیاں بنا کر اور گھر کے سارے کام کاج کرتے ہوئے ان کے ہاتھوں میں چھالے تھے. وہ کس کی بیٹی ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. آج تھوڑے سے کسی مالدار کی بیٹی کو کام لگا دو، جھاڑو لگانے کے لیے کہو، نخرے کرے گی. میرا یہ کام نہیں ہے. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، غربت کی وجہ سے نہیں. جس کو جنتی خواتین کا سردار کہا گیا ہو وہ چاہے تو ان کے لیے سونے اور چاندی کے پہاڑ چلا کریں، لیکن باوجود اس کے فقر و فاقہ انہوں نے پسند کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی تھیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں جواب میں ارشاد فرمایا، فاطمہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بدر کے یتیموں کا حق باقی ہے.
میں ان کا حق دیے بغیر تجھے کیسے غلام دے دوں؟ جاؤ، جب تھکن زیادہ ہو جائے کام کاج سے، 33 بار سبحان اللہ پڑھو، 33 بار الحمدللہ پڑھو، 34 بار اللہ اکبر پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہاری ساری تھکن دور فرمائے گا۔ اسی کو آج ہم تسبیح فاطمہ بھی کہتے ہیں۔ ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں۔ یہ تسبیح فاطمہ حضور کی طرف سے عطا کی ہوئی تسبیح ہے۔ میرے عزیزو، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اور زندگی پاک کے چند گوشے اگر میں آپ کے سامنے رکھوں، انہوں نے نہایت ہی پردہ داری، عفت کا خیال، عزت کا خیال اس طرح سے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت یہ کہہ رہے ہیں اپنے سلام کے شعر میں، جس کی آنچل کو نہ دیکھا مہر و ماہ نے، چاند اور سورج نے بھی ان کی آنچل کو نہیں دیکھا، وہ سیدہ کائنات ہیں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ زندگی تو یوں گزاری، وقت وفات بھی انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے جنازے کو کھلے طور پر نہ لے جانا۔ جس طرح سے عام جنازوں کو اس وقت لے جایا جاتا تھا، ان کے جنازے کا پورا سائیڈ سے کورنگ کیا ہوا کپڑا لگایا گیا اور رات کے وقت لے جایا گیا، مختصر سے لوگ تھے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا وفات کے بعد بھی اپنی قبر اطہر میں مدفون ہوئیں، اور روایت میں یہ ملتا ہے قیامت کے دن بھی، قیامت کے دن جب سارے محشر کے لوگ کھڑے ہوں گے، تب ایک فرشتہ ندا دے گا، غضوا ابصارکم فإن فاطمة بنت محمد تمر على الصراط، اے لوگوں اپنی آنکھیں نیچی کر لو، اس لیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزر رہی ہیں، جنت کی طرف جا رہی ہیں۔ اور روایات میں بتایا گیا ہے وہ 70,000 عورتوں کے ساتھ جا رہی ہوں گی۔ کس شان سے جا رہی ہوں گی؟ ایسے گزریں گی جیسے بجلی کی چمک تیزی سے چلی جاتی ہے، پل صراط پر اتنی تیزی سے وہ گزر جائیں گی۔ محشر کے میدان میں بھی جن کی طرف دیکھنے کو منع کر دیا گیا، وہ کیسا پردہ رہا ان کی زندگی کا، اور وہ کون خوش نصیب خواتین ہوں گی جو 70,000 کی جھرمٹ میں شامل ہوں گی۔ کہا گیا یہ وہی ہوں گی جنہوں نے زندگی فاطمہ الزہرا کی کنیز بن کر کے گزاری ہیں، ان کی زندگی پاک کو نہایت عزیز رکھتی تھی۔ میرے عزیزوں، وہ خواتین ہزاروں کی تعداد میں ہو سکتی ہیں، اللہ تعالی ہماری بچیوں کو اس جھرمٹ میں جگہ عطا فرمائے، ہماری بیویوں کو، ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو مولا اس جماعت میں جگہ عطا فرمائے۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی پاک کے بعد اب میں تھوڑی سی بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میری قوم کی بچیوں سے کہ آج کے حالات کے پیش نظر جس طرح کے پروپیگنڈے پھیلائے گئے ہیں، جس طرح کا ماحول یہاں پر بنایا جا رہا ہے، آج ہمارے قوم کی بچیوں کے لیے امتحان کی گھڑی آ گئی ہے، آزمائش کا وقت آ چکا ہے۔ آج درندے دندناتے ہوئے تمہاری عزتوں کی طرف نوچ کھانے والی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، منظم پلاننگ کے طرف اور منظم منصوبہ سازی کے ساتھ ہماری بچیوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، اٹھا لے جایا جا رہا ہے اور انہیں اپنے ہاں لے جا کر کے بیاہ کیا جا رہا ہے۔ ان تمام چیزوں میں میں کہتا ہوں کچھ لڑکیاں بھولی بھالی ہوتی ہیں، صورت پر آ گئی اور شیطانی چال کو دیکھ کر کے فریفتہ ہو گئی۔ میں سمجھتا ہوں یہ انہی گھروں کی بچیاں ہیں جن کے گھروں میں کبھی فاطمہ الزہرا کا تذکرہ نہیں کیا جا رہا ہوگا، یا بچپن سے ان کی تربیت میں کوئی کوتاہی کی گئی ہوگی، ورنہ جس کے سینے میں محبت مصطفیٰ ہو، عشق مصطفیٰ ہو، اور ایک عظیم گھرانہ جس میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، احادیث کا درس ہو رہا ہو، وہاں کی بچیاں اس طرح کا قدم نہیں اٹھاتی۔ اگر اٹھاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی مدد بھی فرمائے گا۔ آج بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں کہتا ہوں ہمارے ہاں جو ماحول پیدا کیا جا رہا ہے بچیوں کے لیے، یہاں جتنے لوگ ہیں وہ الرٹ ہو جائیں۔ آج کچھ درندے یہ اعلان بھی کرنے لگ گئے، دیکھ رہے ہیں آپ، کھلے عام پوسٹر لگا رہے ہیں۔ اتر پردیش میں کچھ گنڈے اس طرح کی بھی بات کر رہے ہیں کہ ہم اس سال 2100 مسلمان لڑکیوں کو ہمارے ہاں بہو بنائیں گے، ہندو بنا کر کے لائیں گے اور اپنے حساب سے ان کی شادیاں رچائیں گے۔ یہ علل اعلان کیا جا رہا ہے۔ یہی بات اگر میں کہہ دوں تو پھر آتنکی ہو جاؤں گا۔ اگر ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے نوجوانوں کو اس طرح کھلے چھوڑنا بھی نہیں چاہتے کہ جاؤ اٹھا لاؤ۔ میرے عزیزو، ہم چاہتے بھی نہیں، ویسے بہت سارے نوجوان ہیں اسی کام پر لگے ہوئے رہتے ہیں۔ اسلام اس طرح کی تبلیغ نہیں کرتا کہ کسی کے باپ کے کسی کی بیٹی کو اغوا کر کے لے آئے اور زبردستی اپنے بستر کا اسے سامان بنائے۔ ہمارے ہاں یہ طریقہ نہیں ہے۔
ارے یہاں نکاح بھی ہوتا ہے تو پہلے قاضی عورت سے ہی پوچھ کے آتا ہے تو راضی ہے یا نہیں. بغیر رضا کے تو دولہے سے بھی نہیں پوچھا جاتا کہ قبول ہے کہ نہیں. پہلے تو خاتون سے ہی ہمارے یہاں پوچھنے کا رواج ہے, اور اگر اس کی رضا نہ ہو تو نکاح بھی نہیں. ہم زور زبردستی کے قائل ہی نہیں ہیں. کسی کو اغوا کر کے لے جانا, اٹھا کر کے لے جانا, زبردستی بہو بنانا, اگر یہ کام ہو رہا ہوتا تو پتہ نہیں سب صفایا بھی ہو چکا ہوتا. ایسا نہیں ہے میرے عزیزو. یہاں پر ان بچیوں کے لیے میں کہتا ہوں کہ کچھ ایسے حالات بنائے جائیں گے, شکل و صورت اس پر کبھی مت جانا. فرمایا گیا کہ ایک نوجوان کی شکل میں شیطان آتا ہے, ابلیس لعین ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں آتا ہے عورتوں کے پاس, اچھے بال, اچھا چہرہ, اچھے کپڑے, جو اپنی طرف موہ لے. تو لڑکیاں اگر شہوت کے ساتھ اس کی طرف دیکھنے لگ گئیں تو فرمایا گیا النظر سہم من سہام الشیطان, یہ آنکھ جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. نظر جو پڑتی ہے, شہوت کے ساتھ جو نظر گئی, شیطان وہاں تیر چلا دیتا ہے. جو نوجوان تمہیں بھا گیا, یہ ضروری نہیں کہ وہ انسان ہی ہے, وہ شیطان بھی ہوتا ہے. شیطان کوئی لمبے سینگ والا, بڑی پونچھ والا, پر والا نہیں ہے کہ ایسی شکل میں آئے گا تب تم ڈر کے بھاگو گی. شیطان تو ایک اچھے نوجوان کی شکل میں بھی آتا ہے, خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آتا ہے, اور مردوں کے پاس خوبصورت لڑکیوں کی شکل میں آتا ہے. جب یہ بہک جاتے ہیں, گناہ کر لیتے ہیں, تب چلا جاتا ہے, بھاگ جاتا ہے, اچھے اچھے پرہیزگاروں کی شکل میں آ جاتا ہے اور تمہارے ایمان کا سودا کرنے لگ جاتا ہے. میرے عزیزو, بنی اسرائیل کی وہ حکایت مجھے یاد آتی ہے جس میں اس نے ایک بڑے عابد کا تقوی بھسم کر دیا. بہت بڑا عابد, نیک, اپنے صومعہ سے نکلتا نہیں تھا. صومعہ اس کو کہتے ہیں جہاں عبادت کرنے کی جگہ ہوتی تھی پہلے بنی اسرائیل میں, اس کے باہر وہ کبھی نہیں نکلتا تھا. 4 بھائی تھے, ایک بہن تھی قریب میں. وہ چاروں بھائی تجارت کے لیے جا رہے تھے, بہن اکیلی گھر میں تھی. کہا کس کے حوالے کر کے جائیں گے؟ تو اس عابد, اس پرہیزگار شخص کے پاس آئے چاروں بھائی. کہا ہم اپنی بہن کو چھوڑ جا رہے ہیں, آپ صرف خیال رکھنا, آپ نظر رکھنا. اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے. وہ چلے گئے. نظر رکھنے والا عابد, نظر رکھنے والا عابد نکلتا نہیں تھا. ایک دن ایک بزرگ آئے, وہ بزرگ یہی ابلیس لعین ہے. آ کر کے اس نے دروازے پر کہا کہ تیرے بھروسے ایک نوجوان لڑکی کو چھوڑ گئے ہیں, وہ گھر میں بیچاری اکیلی پک رہی ہوتی ہے اور بہت زیادہ اکتا جاتی ہے, کبھی کبھار بات تو کر لو, سو خیریت تو پوچھو. یہ اپنے صومعے کے دروازے تک آیا بس, اور وہاں سے اس کو پکار کر کے کہا. وہ لڑکی اپنے دروازے پر آئی, ایک دوسرے کو دیکھا اور بات چیت کیا, خیر خیریت پوچھا, یہیں تک تھی بات. لیکن شیطان یہیں سے اپنے کام شروع کرتا ہے. اس کے بعد دوسرے دن یہ عابد اور بات چیت شروع کر دیا. یہاں سے یہ سلسلہ اتنا بڑا کہ اس کے اندر عبادتوں کی جو طلب تھی وہ کم ہونے لگی. اب یہ اپنے صومعہ سے نکل کر کے اس کے گھر بھی جانے لگا, جا کر کے گھنٹوں بات چیت کرتے رہے. وہ وقت بھی آیا جب اس نے اس کے ساتھ زنا بھی کر لیا, اس ایک نوجوان خاتون کے ساتھ, کیونکہ یہ شادی نہیں کرنے والا تھا. پوری قوم کے نزدیک یہ نہایت عابد ہے, پرہیزگار ہے. زنا ہو گیا, حمل بھی ٹھہر گیا. اب کیا کرے؟ نوجوان لڑکی کے ساتھ ایسے معاملات ہوئے ہیں, ڈرا. وہی ابلیس آیا پھر بزرگ کی شکل میں, کہا دیکھو بہت بڑا معاملہ ہو جائے گا, اگر تم یہ معلوم ہو گیا تو پوری قوم تمہارے ساتھ کیا کرے گی. کہا کیا کروں؟ کہا اس کا گلا دبا دو, مار دو اور دفن کر دو, گھر میں کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اس نے قتل کر دیا اس لڑکی کو اور دبا دیا اندر, زمین صاف کر دیا. جب چاروں بھائی تجارت سے واپس آئے, پوچھا کہاں ہے ہماری بہن؟ کہا وہ بیمار ہو گئی تھی, میں نے اس کو بہت علاج کیا, انتقال کر گئی, قبرستان میں دفن کیا, ایک جھوٹی قبر دکھا دیا. وہ روئے دھوئے, ہو گئی بات ختم. لیکن کیا یہیں پر سلسلہ ختم ہو جاتا ہے؟ چند دنوں کے بعد ان بھائیوں کے پاس یہ ابلیس آیا, کہا یہ عابد جھوٹ بولتا ہے, یہ جو عبادت کرنے والا مکار ہے یہ جھوٹ بولتا ہے. تمہاری بہن سے اس نے منہ کالا کیا, حمل ٹھہرا, تو اس کے بعد اس نے مار کر کے یہیں گھر میں دفن کیا. انہوں نے کھود کر کے دیکھا تو لاش کا پرانا بقیہ مل گیا. اب وہ واویلا مچا کہ باہر آنے کے بعد اس کو صومعہ سے باہر کھینچا گیا, اس کے کپڑے پھاڑے گئے, اس کے بال نوچے گئے, منہ کالا کیا گیا,
پورا گاؤں ٹوٹ پڑا, اس کا سوما توڑ ڈالے, اور اس کے بعد پھر اس کو پھانسی پر چڑھایا گیا. پھانسی پر جب چڑھایا گیا تب پھر ابلیس آیا. ابلیس آیا, کہا کہ بہت بری حالت ہو گئی تمہاری, مجھے افسوس ہے, لیکن میں تجھے بچا سکتا ہوں, میں تجھے یہاں سے نکال سکتا ہوں, میرے پاس طاقت ہے. کہا کیا کرنا ہوگا بتا دے. اس ابلیس نے کہا بس تو یہ کہہ دے کہ تیرے لیے سجدہ جائز ہے, یعنی اپنے لیے. کہا کہ تم مجھے یہ سمجھ لے کہ میں آزاد کروں گا تو تم مجھے سجدہ کرے گا. کہا ہاں بالکل کروں گا, سجدہ کروں گا. کفر کر دیا. اسی وقت اس کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا. شیطان بھاگ گیا. جس کی ابتدا عبادتوں سے شروع ہوئی تھی, انہی نظروں کا دھوکہ تھا کہ کفر پر موت ہو گئی. یہ حکایت بھی موجود ہے. میں ان بچیوں سے بھی کہتا ہوں کہ تم اچھے گھروں کی ہوں گی, اچھے خاندانوں کی ہوگی. بہت ساری لڑکیاں یہ دلیل دینے لگ جاتی ہیں کہ ہم ان کو صحیح راستے پر لے کے آ جائیں گی, وہ مسلمان بن جائیں گے, فلاح ہو جائیں گے. تبلیغ کا اتنا ہی شوق ہے تو مجھ سے رابطہ کریں, بہت سارے میدان ہیں, میں بھیجوں گا تبلیغ کے لیے. صرف اور صرف کسی ایک لڑکے پر یہ اس طرح کے حالات, بسا اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ تمہارا دین خطرے میں آ گیا اور کفر پر موت ہو گئی, کفر پر موت ہو گئی. ابھی چند مہینے پہلے, 6-7 مہینے پہلے کا ایک واقعہ گردش کر رہا ہے, اخبارات کی سرخی بھی بنا اور بہت سارے سوشل میڈیا پر یہ گردش بھی کرتی رہی بات. مدھیہ پردیش کے کسی علاقے کی ایک نوجوان لڑکی اپنے گھر چھوڑ کر بھاگی تھی اسی طرح سے, اور اس کے گھر گئی, سب کو چھوڑ دیا. 4 مہینے اس کے ساتھ نہیں گزارا. ایک دن اس نے صرف یہ کہا تھا کہ مجھے شام میں گھمانے کیوں نہیں لے جاتے. اسی بات پر جھگڑا شروع ہوا, یہاں تک پہنچا کہ اس غیر مسلم نے اس عورت کو گلا گھونٹ کے مار دیا. لڑکی مسلمان تھی, گھر واپس آ نہیں سکتی تھی, مر گئی. اور رو دھو کر کے گھر والوں نے کہا کہ بیمار ہو گئی تھی, ہم نے وہی واقعہ ہوا. لیکن پولیس کو بعد میں شک ہوا, تفتیش شروع کی, 3rd ڈگری لگایا تو سب بول دیا. کہا کہ ایسا ہوا تھا اور میں نے مار دیا ہے. عزیزان گرامی, پوسٹ مارٹم آنے کے بعد پتہ چلا 2 مہینے کے بعد کہ اس لڑکی کو انہوں نے اس طرح سے مار دیا تھا. میں ان بچیوں سے کہتا ہوں جو اپنے گھروں کی عزت کو لے کر کے نکل جاتی ہیں. آج میں اسی بات کی طرف آنا چاہتا تھا. آؤ تمہیں میں مثالی خواتین کی وہ زندگیاں بتاؤں جن کے اوپر مکہ والوں نے مظالم کے پہاڑ ڈھا دیے. کیا نہیں کیا. اس سیدہ سمیہ کو لاکھوں سلام, جن کو گھر سے گرفتار کر کے مکہ کے کافروں نے بیچ بازار میں لایا اور گھوڑے کی ٹانگوں سے باندھ دیا. کہا سمیہ چھوڑ دے اپنے دین کو. اگر خواہشات ان عورتوں کے دلوں میں بھی ہوتی تو چھوڑ دیتی. مکہ کے بڑے بڑے رئیس ان کو اپنانے کے لیے تیار تھے, بڑے بڑے پیسے والے اپنے لیے اپنے گھر کو ان کو بلانے کے لیے تیار تھے. سیدہ سمیہ اس وقت بھی احد کہتی رہی, میرا اللہ ایک ہے, میرا اللہ ایک ہے, اس کے علاوہ میں کسی بات کا اقرار نہیں کروں گی. ان کو اتنا مارا سیدہ سمیہ کو. ابو جہل خبیث مردود نے ان کی شرمگاہ پر نیزہ مار کر کے انہیں شہید کیا. تمہیں معلوم ہے پوری اسلام کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھنا, اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والی اگر کوئی ہے تو سیدہ سمیہ ہے. وہ عورت ہے جنہوں نے جان پیش کر دیا, دین نہیں دیا, دین نہیں بیچا. حضرت فقیہہ, حضرت نہدیہ, حضرت زنیرہ, یہ وہ صحابیات ہیں جو باندیاں تھیں یا غلام تھیں لیکن بہت ماری گئی ہیں, بہت تکلیف اٹھائی گئی. اب تک تم حضرت بلال حبشی کا ہی سنتے رہے نا, حضرت خباب کا سنتے رہے, حضرت نہدیہ کا سنو, حضرت زنیرہ کا سنو, حضرت فقیہہ. ایک ایسی صحابیاں ہیں جن کو خود حضرت عمر مارتے تھے ایمان لانے سے پہلے, اتنا مارتے تھے کہ تھک جاتے تھے اور بیٹھ کر کے کہتے کہ میں تجھے اس لیے نہیں چھوڑا ہوں کہ تجھ پر رحم آ گیا, اس لیے چھوڑا ہوں کہ میں تھک گیا ہوں. حضرت فقیہہ اس وقت بھی کہتی, عمر اگر تو ایمان نہیں لائے گا تو پھر تجھے ہر مار کے بدلے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا, اور اگر تو ایمان لے آتا ہے تو یہ مجھ پر جتنے مار مارا ہے سب معاف ہو جائیں گے. اس وقت کہتی تھی حضرت فقیہہ, کون عورت ہے جو مار کھانے کے بعد یہ کہے کہ تو ایمان لے آ جا, کون ہے؟ یہ ایک باندی تھی حضرت فقیہہ. حضرت زنیرہ ایک صحابی ایسی ہیں مکہ کی, انہوں نے
حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد مکہ والوں نے اتنے تانے دیے ان کو، اتنے تانے دیے. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بیمار ہو کر کے ان کی آنکھیں چلی گئیں. اب تانے دینے والوں کو اور بڑا موقع ملا، اور بڑا موقع ملا. پورے مکہ والے یہ کہنے لگے زنیرہ دیکھو، لات و حبل اور عزا جو ہمارے خدا ہیں، انہوں نے تجھے وہ کیا کہتے ہیں شناپ دے دیا. یہ لوگ کہتے ہیں شراب دے دیا، جس طرح سے بھی کہتے ہیں کہ بددعا لگ گئی ہمارے خداؤں کی تجھے، تیری آنکھیں چلی گئی. حضرت زنیرہ ٹس سے مس نہیں ہوئی، مسکراتی تھیں اور کہتی تھیں میری آنکھیں جس نے دیا تھا اس نے لیا، تمہارے خداؤں کو تو اپنے آس پاس کی بھی خبر نہیں ہوتی، ان کی خود کی آنکھیں نہیں دکھتی، وہ میری آنکھیں کیا لیں گے. دوسرے عورتیں بہت جلدی ان باتوں کی طرف آ جاتی ہیں، ارے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حقیقت میں جو کہہ رہے ہیں کہ فلاں کی بددعا لگ گئی، اب شگن ہو گیا، فلاں ہو گیا. ان کی آنکھیں چلی گئی تھی تب بھی وہ ایمان پر قائم تھی. یہاں بچے رونے لگ جائیں، 3-4 دن ستانے لگ جائیں تو آ جاتے ہیں. کہا کہ حضرت ہم نے سنا ہے کہ اس کا نام کوئی سخت ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے یہ ایسا ستا رہا ہے، پریشان کر رہا ہے. پوچھا نام کیا ہے؟ کہا حسین ہے. کوئی سخت نام ہے؟ وہ عورتیں بھی آئی جنہوں نے اپنی بچیوں کا نام زینب رکھا. کہا حضرت نام کا تو کچھ اثر نہیں ہو رہا ہے. معاذ اللہ رب العالمین، اسلامی نام رکھے ہو، انت وشواس کہاں سے تمہارے اندر آیا ہے؟ ہاں برے نام اگر رکھے ہو تو پھر بدلو، لیکن اسلامی نام اگر ہیں تو بیماریاں تو آتی جاتی رہتی ہیں. ناموں سے بیماری اگر آنی ہوتی، ناموں سے ہی جانی ہوتی تو شاید ساری دنیا والے ایک ہی نام رکھتے، آج ایک ہی نام رکھتے کہ ہاں جو صاف ستھرا ہو، جس نام سے کبھی بیماری نہیں آتی، سارے لوگ وہی نام رکھتے. ایسا نہیں ہے. یہ اس طرح کی اندھی عقیدتیں جو داخل کی گئی. حضرت زنیرہ اس صحابیہ سے ہمیں ملتا، آنکھیں چلی گئی تب بھی وہ ایمان پر اس طرح قائم تھی اور کہتی مجھے ایمان لانے کی وجہ سے آنکھیں نہیں گئی ہیں، تمہارے خداؤں کو آس پاس کا ہوش نہیں ہوتا، وہ میری آنکھیں کیا لیں گے. حضرت ام شریک ایک صحابیہ ایسی ہیں، مکہ والوں نے، ان کے خاندان والوں نے، ان کے ددیال ننیحال دونوں خاندانوں نے مل کر کے کیا کیا جانتے ہیں؟ حضرت ام شریک کو کڑی دھوپ میں کھڑا کیا، ایسی دھوپ میں کہ جو ریتیلی زمین ہے کھلے میدان میں ان کو کھڑا کرتے، اور اگر وہ آگے بڑھتی تو کوڑے سے مارتے. اسی میدان میں کھڑا کرتے. کتنی دیر؟ گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں، 3 دن تک کھڑا رکھا. بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے ان کی آنکھیں باہر آنے لگ گئی تھی. حضرت ام شریک یہ بھی صحابیاں ہیں. اس کڑی دھوپ میں، آج مکہ کی دھوپ جانتے ہیں آپ 50 ڈگری کے اوپر جاتی ہیں، 50 ڈگری کے اوپر. شاید آپ 35-40 ڈگری میں ہی پریشان ہو جاتے ہیں. 50 ڈگری سے اوپر کی دھوپ برداشت کرتی ہوئی گرم ریت پہ کھڑی رہی 3 دن تک. 3 دن کے بعد وہ کہنے لگے کہ تو اپنے خدا کو چھوڑ دے، چھوڑ دے. حالت ایسی ہو گئی تھی کہ کانوں میں آواز تک نہیں آ رہی تھی. میں نے روایت پڑھا، آنکھیں بھیگ گئی. حضرت ام شریک پوچھنے لگی کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے اشارہ کر کے کہا ایک کو جو تو مانتی ختم کر دے. کان سنائی نہیں دے رہے، آنکھیں باہر آ چکی ہیں، جسم تپ رہا ہے، پیروں میں چھالے پڑ گئے. تب وہ پکار کر کے کہتی اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہی ہے، ایک ہی ہے. کوڑے مار مار کر کے ان کو زخمی کر دیا تھا حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور جانتے یہی وہ صحابیہ ہیں. حضرت ام سلیم، کتنی صحابیات کی میں بات تمہارے سامنے رکھوں. حضرت ام سلیم ایک وہ صحابیہ ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے گھر آرام کرنے کے لیے جاتے تھے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ کے یا گرمی سے پسینے ہوتے تو وہ قطرے جمع کر کے رکھتی تھی. یہ حضرت انس کی ماں ہیں جنہوں نے حضور کے پسینے کو جمع کر رکھا خوشبو کے لیے. اور روایات یہ بتاتی ہیں ان کی 7 پشتوں تک وہ خوشبو آتی تھی. وہ ام سلیم جب ان سے نکاح کے لیے ابو طلحہ نے پیغام بھیجا، وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، ایمان لائے ہوئے نہیں تھی. آج کے حالات کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں، ام سلیم کیا کہتی ہیں؟ ابو طلحہ کو بہت پسند کرتی تھیں، خوبصورت تھے ابو طلحہ، بہت ہی کڑیل جوان بھی. اور ام سلیم ان کو پسند کرتی تھی. نکاح ہو جائے، سامنے سے ابو طلحہ آئے، ام سلیم نکاح کر لیتے ہم. ام سلیم نے کہا میری پسند اپنی جگہ پر،
تم خوبصورت ہو اپنی جگہ پر, تم کڑیل جوان ہو اپنی جگہ پر, مگر میرا ایمان میرے ساتھ ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کو ایک مانتی ہوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتی ہوں, میرا تمہارے سے نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر تم ایمان نہیں لائے تو ہماری زندگی میں کبھی ملاپ نہیں ہو سکتا. حضرت ام سلیم کی دعوت پر حضرت ابو طلحہ ایمان لائے, اور ایمان لائے تو صرف نکاح کے لیے نہیں لائے, حضور کے جانثار بن گئے اور عشرہ مبشرہ صحابہ میں داخل ہوئے ہیں. خواتین کا یہ بھی کردار ہے عزیزان گرامی. وہ ایسے نہیں کہ پسند آ گیا جوان تو گھر سے بھاگ کر نکل پڑی, چاہے کہیں پر بھی جا کر کے شادی رچانا پڑے. معاذ اللہ, ان بچیوں کی زندگی پر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جن ماں باپ کی عزت کو مٹی میں ملا کر کے فخر کرتی ہیں. یہ سب کہاں سے ہو رہا ہے جانتے ہیں؟ یہ سب اسی ٹیلی ویژن سے, انٹرنیٹ سے اور سیریلوں سے. آج پوری دنیا ملا کر کے ایسی چیزیں دکھانا چاہ رہی ہے. مجھے کل ہی ہماری ایک خاتون نے یہ کہا تھا, بتایا تھا کہ سب سے زیادہ ابھی فی الحال عورتیں پاکستانی سیریل اور وہاں کے ٹیلی ویژن سے نشر ہونے والی فلموں وغیرہ کو دیکھتی ہیں. مجھے اس کی خبر نہیں تھی, لیکن اگر اس طرح کا ماحول وہاں سے پیش کیا جا رہا ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ ان تمام چیزوں پر بندش لگانی چاہیے. اور یہ تاثر دیا جاتا ہے لڑکیوں کو کہ آزاد رہو, جو تمہیں پسند ہے اس سے بھاگ جاؤ, ماں باپ راضی ہو ناراض ہو کوئی مسئلہ نہیں, بعد میں سب ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے, سب برابر ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی, تمہیں پتا ہے کہ یہ وہ والدین جن کی رضا میں تمہاری جنت ہے, جن کی ناراضگی میں تمہاری جہنم ہے, ماؤں کو روتا ہوا, باپ کو روتا ہوا بلکتا ہوا چھوڑ کر کے چلے جاتے. پسند ہے کہیں سے تو پھر والدین کو راضی کیوں نہیں کر لیتے ان باتوں پر. ہاں, جہاں تک رہی بات مسلمانوں کی آپس میں, کبھی ماں باپ اگر ناراض ہو کر بیٹھتے ہیں تو وقت لگ جائے گا, منا لیں گے, اور نکاح ہو گیا تو کوئی حرج نہیں. مجھے تو افسوس اس بات پر ہے کہ ایمان بھی چھوڑ کر جا رہی ہیں. گھر چھوڑا تو چھوڑا, اور اگر کوئی جوان ایسا تھا جو اسلام کی طرف تجھے لے جاتا یا تجھے وہ اسلام میں ہی رکھتا تو الگ بات تھی. یہاں تو باضابطہ ان سانپوں کے گھروں میں جا رہی ہیں جو پورے اسلام کو ڈسنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. آج جو میرے نبی کی شان میں گندی گالیاں دے رہے ہیں ان کے گھروں میں جانے کے لیے بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں. اور اگر کوئی لڑکیاں اس طرح جاتی ہیں تو میں کوئی خوف اس بات کا نہیں کر رہا ہوں کہ تمہارے جانے سے اسلام گھٹ جائے گا, ہرگز نہیں. اسلام کی جڑیں تحت الثری سے نیچے ہیں, اس کی شاخیں اوج ثریا کے اوپر ہیں. پوری دنیا مل کر کے ہلا ہے تو اسلام کا کچھ بال بیکا نہیں ہوگا. تم اپنا جہنم خریدنے جا رہی ہو, میرے اس دین کو کچھ نقصان نہیں ہوگا. 4 لڑکیاں چلی جائیں تو کیا اسلام میں ختم ہو جائے گا؟ یہ اس سمندر کا نام ہے جس سے چلو بھر پانی نکلنے سے سمندر کا کچھ بگڑتا نہیں, کچھ نہیں بگڑتا. ہاں, یہ جو جتنے بھی ڈھونگی ہیں, جتنے بھی پاکھنڈی ہیں, جتنے بھی سنگھی ہیں, جس طرح کے یہ اعلانات علل اعلان کر کے ہمارا دل جلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان کے مذہب سے دور کریں گے اور اپنے گھر کی بہو بنا کر کے لائیں گے. باضابطہ اس پر تنظیمیں بن رہی ہیں, سنگٹن بن رہی ہیں, اور اس پر نہ پولیس کچھ کرنا چاہتی ہے نہ حکومت کچھ کرنا چاہتی, کیونکہ ان کے 1000 گناہ بھی ان کے نزدیک معاف ہیں. ہاں, اگر وہ دھرم پریورتن کریں تو یہ اصل کی طرف آنے کی بات ہوگی, اور اگر ہم تبلیغ کریں تو آتنکوادی ہو جائیں گے. ہمارے لیے دہشت گردی کا لفظ انہوں نے بنا کر کے رکھا ہوا ہے. اے مسلمانوں, اب صفائی دینا اور ڈیفنس کرنا چھوڑ دیں کہ ہم ایسے نہیں ویسے نہیں. یہ کون ہوتے ہیں ان کو صفائی دینے والے ہیں؟ نہ یہ ہمیں سزا دینے والے نہ جزا دینے والے. اسلام اپنی حقانیت پر کل بھی زندہ تھا, آج بھی اور ہمیشہ رہے گا, اور اللہ رب العزت سے ہمارا تعلق ہے, وہ ہمیں سزا اور جزا دینے والا ہے. اب یہاں پر بات یہ دگلی پالیسی کی, ہیپوکریسی جس کو کہتے ہیں, منافقت جس کو کہتے ہیں, وہ ہماری حکومتیں کرتی ہیں. کیا ایسی سنگٹنوں کو نہیں کہا جاتا کہ تم یہ نفرت پھیلا رہے ہو, زہر پھیلا رہے ہو؟ اور اگر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو کہ باضابطہ مسلمان بچیوں کو اٹھا کر کے لے جانا, اس پر ان کو لاکھوں کا انعام دینا کہ تم اٹھا کر کے لے آؤ, کسی کے گھر سے بچی کو 2 لاکھ 2.5 لاکھ 5 لاکھ انعام دیں گے. تف ہے, لعنت ہے ایسی چیز پر کہ تم لڑکیوں کے ذریعے سے اپنے مذہب کو بڑھانا چاہتے ہو. ہم اپنی گردنوں سے اسلام کو فروغ دینا چاہتے ہیں. ہاں, یہ نیچ طریقے سے نہیں, کسی اس طرح کے ہلکے طریقے سے نہیں,
جو یہودی کرتے رہے, عیسائی کرتے رہے, اپنی بیٹیاں سجا سجا کر کے دیتے رہے, یا دوسروں کی لڑکیوں کے ذریعے سے گھستے رہے. اسلام اس طرح سے نہیں ہے. صلاح الدین ایوبی کے پاس کئی دوشیزائیں, کئی خوبصورت لڑکیاں آتی رہی. صلاح الدین ایوبی نے ایک نظر ان کی طرف نہیں دیکھا. تمہیں معلوم ہے سلطان الہند غریب نواز کے پاس 40 دن تک ایک لڑکی جاتی رہی, صرف اپنے دامے فریب میں پھنسانے کے لیے کہ ہماری طرف آ جائے. راجے کی بیٹی تھی, لیکن 40 دن تک اس مرد قلندر نے ایک نظر تک نہیں دیکھا. 40 دن کے بعد وہ خود فدا ہوئی اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئی. عزیزان گرام وقار, یہ ہماری تاریخ رہی ہے. ہم کسی کے گھروں میں چھید ڈال کر کے, سوراخ مار کر کے اٹھانا نہیں چاہتے. ہاں انشاءاللہ العزیز تم لے جانا چاہتے ہو, بہو بنانا چاہتے ہو, جس طرح کی حرکتیں پیدا کر رہے ہو, انشاءاللہ اب ہمارا پیغام عام ہوگا. دیکھنا یہ جوان جب غلام مصطفیٰ بنے گا, ایک ایک نہیں 4 ساتھ آئیں گے انشاءاللہ, آئیں گے انشاءاللہ. ہاں یہ بیوی بنانے کے شوق سے نہیں کہہ رہا ہوں. ہاں انشاءاللہ العزیز مصطفیٰ کریم کی محبت میں ہر کوئی ضرور وارفتہ ہوگا. اس لیے کہ ہم نے تبلیغ جو کیا ہے پوری دنیا میں وہ اخلاق مصطفیٰ سے کیا ہے, دین مصطفیٰ سے کیا ہے. کل ہی میں نے وہ افغانستان کی ایک خاتون کے متعلق, افغان کی نہیں ہے وہ انگلینڈ کی خاتون ہے, اس نے اپنا بیان نشر کیا ہے کہ وہاں کے کچھ مسلمانوں کا جو رویہ میرے ساتھ تھا, اور اس نے پورا حجاب پہن کر کے اپنا ایک انٹرویو دیا ہے. یہ جھوٹا پروپیگنڈا تھا جو پھیلایا جا رہا تھا. عصمت دری کرتے ہیں, عزت لوٹتے ہیں, مگر میری عزت کی اگر کسی نے وہاں پر حفاظت کی ہے تو یہ جوان مسلمان ہی تھے جنہوں نے میری طرف کسی کو بڑھنے نہیں دیا. آج سے 8 سال پہلے قریب امریکہ کی ایک رپورٹر نے بھی یہ کہا تھا, ایک وقت تھا جب نیٹو افواج میرے اوپر حملہ کر رہی تھی, وہ درندے جو برسوں سے اپنے گھروں سے باہر ہیں, وہ لوگ مجھے تنہا پا کر کے, ایک اخباری نمائندہ رپورٹر تھی, کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھ پر حملہ کر کے بیٹھے تھے, لے جانے والے تھے, لیکن 2 چند نوجوان ایسے آئے کہ مجھے چھڑا لیا. شام کا وقت تھا, لیکن میں نے ان کے چہرے دیکھے, یہ جوان ہیں, مسلمان ہیں, اور ڈر گئی. ہمارے فوجی تو لے جاتے, ایک رات کے بعد چھوڑ دیتے, یہ تو آتنکوادی ہیں, یہ دہشت گرد ہیں, ٹیررسٹ ہیں, پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کیا کریں گے. لیکن وہ خاتون کہتی ہے رات کا وقت ہوا, کمرے میں ایک جگہ انہوں نے مجھے رکھ دیا تھا. رات کے وقت تھوڑا سا دروازہ کھلا اور کھانے کا برتن میرے اندر آیا, میں نے کھانا کھایا. میرے کپڑے کچھ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے, جھاڑیاں لگ کر کے. وہ کہتی ہے کہ رات کے وقت ایک جوڑا کپڑا بھی آیا, دوسرے دن ناشتہ بھی آیا, کھانا بھی آیا. 2 دن کے بعد ہمارے ملک کی ایمبیسی کے افراد آئے اور دروازہ کھول کر کے مجھے لے گئے. اور اس کے بعد وہاں ایمبیسی میں جانے کے بعد اس خاتون سے ایمبیسی کے افراد نے کہا, یہ جو 2 نوجوان ہیں جو تجھے کھانا دے رہے ہیں, جو تجھے کپڑے دیے ہیں, انہوں نے آ کر کے ہمیں اطلاع دی کہ تجھے تیرے ملک تک حفاظت سے پہنچایا جائے. وہی ہمیں یہاں تک کا پتہ دیے ہیں. وہ خاتون واپس جا کر کے پورا آرٹیکل لکھتی ہے اور کہتی ہے دنیا نے جو بتایا وہ اور مسلمان ہے, آنکھوں نے جو دیکھا وہ اور مسلمان ہے. نوجوانوں, آج بھی تم اخلاق مصطفیٰ سے لوگوں کو قائل کر سکتے ہو, ان کو اپنا گرویدہ بنا سکتے ہو. صدیق اکبر کے زمانے میں وہ یہودی عورت جس نے خط لکھ کر کے امیر المومنین سے کہا تھا میں مدینے میں رہنا نہیں چاہتی, میں یمن جانا چاہتی ہوں, میرے گھر والے رشتہ دار سب وہاں ہیں. خلیفہ اول صدیق اکبر نے 2 جوانوں کو اس عورت کے ساتھ کر دیا, لے جاؤ اسے یمن تک چھوڑاؤ. اس کو اونٹنی پر بٹھایا, وہ 2 جوان لے کر کے نکلتے تھے. وہ خاتون کہتی ہے جگہ جگہ چوکیاں آتی تھی, چیکنگ پوائنٹ آتے تھے, لوگ پوچھتے تھے کہاں سے آ رہے ہو, کہاں جا رہے ہو. یہ 2 جوان جواب دیتے خلیفہ اسلام صدیق اکبر کی مہمان ہیں, ملک یمن جا رہی ہیں. تو فوراً چوکی کھول دی جاتی, کوئی اونٹ کے اوپر نظر تک نہیں اٹھاتا تھا. پورے یمن پہنچ گئی. وہ کہتی ہے خاتون یہودی عورت کہ پورے سفر ساتھ رہنے والے 2 جوانوں نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا نہیں. پہنچی وہاں پر تو اپنے پورے خاندان والوں کو بلایا اور سب رشتہ داروں کو جمع کر کے کہتی ہے اے میرے عزیزو, تمہاری وجہ سے میں مدینہ چھوڑ کر کے آئی, اب تم سب کے سب گواہ ہو جاؤ, میں اسلام لاتی ہوں, مدینہ واپس جاتی ہوں.
مجھے میری عزت کی حفاظت وہیں پر نظر آتی ہے. جس دربار کے یہ غلام ہیں وہ میری عزت کے اصل محافظ ہیں. عزیزان گرامی، اسلام میں پلنے والا جوان دوسروں کی عزتوں پر ڈاکہ نہیں ڈالتا، دوسروں کی بہنوں کی عزتیں نہیں لوٹتا. تم اپنے حرکات سے آج یہ دکھا رہے ہو کہ تمہیں آتنکوادی سنگٹھنوں نے پالا ہے، تمہیں تمہارے پنڈتوں نے یہی چیز سکھایا ہے کہ کسی کے بھی گھر کی بیٹی اٹھا لے جاؤ. ہم اپنے ممبر سے اپنے ہر بچے کو کہتے ہیں تمہارے گھروں کی بیٹیاں جس طرح عزت کی ہیں اسی طرح دوسرے مذہب کی بیٹیوں کی بھی خیال رکھو، ان کی طرف بھی تمہاری نظر نہ اٹھایا جائے. آج تک آپ نے کسی عالم سے سنا، کسی ممبر سے سنا کہ ہم نے آپ کو کہا ہے جاؤ لے آؤ 2 لاکھ دے دیں گے، 5 لاکھ دے دیں گے؟ ہم تو یہاں منع کرتے ہیں. کیا تمہارے پاس کمی ہے خواتین اسلام کی؟ تمہارے گھروں میں تمہارے بچوں کی ماں بنے تو وہ عورت بنے جس نے قال اللہ اور قال الرسول کہا ہے، محبت مصطفیٰ کے نغمے سنائے ہیں. کبھی بچوں کو سلائے تو فاطمہ کے نغمے سلائے. عزیزان گرامی، ہم اپنے جوانوں کو تربیت اس طرح کی نہیں دیتے کہ اٹھا لاؤ، بھگا لاؤ، لے جاؤ. یہاں سنگٹھنیں بن رہی ہیں. تم اپنے کردار سے یہ بتانا چاہ رہے ہو، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ تم جس طرح کی پرورش پائے ہو صرف لوٹ مار، قتل و غارت. میرے عزیزو، یہ حالات جو آج بنے میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ یہ اسلام پر انگلی اٹھاتے ہیں. وہ پاکنڈی گھر میں بیٹھ کر کے یا گوفے میں بیٹھ کر کے یہ بھونکتے ہیں کہ مدینے کے یہ مسلمان بلاتکار تھے، لوٹ مار کرتے تھے، عورتوں کا کاروبار کرتے تھے، عورتوں کو لے جایا کرتے تھے. یہ ساری چیزیں تم اپنے ہاں بیٹھ کر کے بتا رہے تھے، لیکن اللہ نے یہ ثابت کر کے دکھایا اب گھروں سے اٹھانے والے تمہاری قوم سے ہیں، لوٹ مار کرنے والے تمہارے جوان ہیں، عورتوں کو بھگا لے جانے والے تمہارے جوان ہیں. دنیا اب سمجھ جائے گی تم بولتے ہو اسلام پر اور اللہ نے یہ سارے کردار تمہارے گھروں کے کونوں سے نکال کر دکھایا. حقیقت میں اسلام عورتوں کی عزتوں کی حفاظت کے لیے آیا ہے. جس وقت عورتوں کو بازار میں بیچا جا رہا تھا میرے آقا نے عورتوں کی عزت یہاں تک بڑھائی، کہا جس گھر میں بیٹی پیدا ہو اسی دن رزق کے 10 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا جس نے 2 بچیوں کی حفاظت کی، پرورش کی اور اچھی جگہ نکاح کر کے دے دیا، میرے آقا فرماتے ہیں اس پر جنت واجب ہو گئی، اس پر جنت واجب ہو گئی. بشارت تمہیں بیٹیوں پر دی گئی، بیویوں کو کھلانے میں صدقے کا ثواب، ماں کے قدموں کے نیچے جنت. اللہ اللہ، یہ سب عورتوں کے لیے کس نے بتائے؟ کس نے بتائے؟ ارے یہاں ہمارے اسی ملک میں عورت بیوہ ہو جائے تو اس کو چتا کے ساتھ آگ میں جلا دیا جاتا. بیوہ عورتوں کو آپ شگن مان کر کے اپنی محفلوں میں نہیں لایا جاتا. آج تک یہ روایات موجود ہیں. آج تک ایسی ودواؤں کے بہت سارے ایسے علاقے بنے ہوئے ہیں جہاں عورتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. میرے عزیزو، دنیا میں وہ واحد شخصیت ہے میرے آقا کی ذات جس نے ایک عورت حضرت عائشہ کنواری، اس کے علاوہ جتنے نکاح کیے سب بیواؤں سے کیے، یہ بتانے کے لیے کہ بیوہ گھر سے نکالی جانے والی عورت نہیں بلکہ گھر میں ہو تو اس کے ذریعے سے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. عورتوں کو عزت بخشا ہے، عورتوں کو عزت بخشا ہے. میں اپنی بچیوں کو آج یہ باتیں اس لیے سنا رہا ہوں کہ تمہاری تاریخ اندھیرے میں نہیں ہے، تمہاری تاریخ سیاہ نہیں ہے، روشن ہے. اسلام میں عظیم خواتین موجود ہیں، کردار کے بھی، عمل کے بھی. اب میں آپ کو وہ بھی باتیں بتاؤں جنہوں نے اسلام میں یہ مشقتیں تو اٹھائی لیکن جنگوں میں بھی وہ شریک رہی ہیں. حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ خندق میں حصہ لیتی ہیں، جنگ احد میں حصہ لیتی ہیں، یہاں تک کہ ان کے متعلق 7 غزوات میں حضور کے ساتھ گئیں. کئی صحابیاں، آپ پوچھیں گے عورتوں پر کہاں جہاد؟ کہا نہیں تھا، لیکن کس لیے جاتی تھی؟ 700 فوجی، 1000 فوجی اسلام کے ہیں، سب کا کھانا تنہا بنا کر کے کھلاتی تھی. حضرت ام سلیت ایک صحابیہ ہیں، حضرت عمر فاروق کے پاس ایک چادر آئی تو وہ تقسیم کرنے کی چادر تھی. لوگوں نے کہا آپ اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کو دے دیں. حضرت عمر نے کہا نا، یہ ام سلیت کو میں دوں گا چادر. کہا کیوں؟ کہا وہ جنگ خندق میں اور کئی غزوات میں مشق بھر بھر کر کے مجاہدین کو پانی پلایا کرتی تھی. ایسی صحابیاں حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یرموک میں، جنگ قادسیہ میں، جنہوں نے جھوپڑیوں کی چوب اٹھا کر، لکڑیاں اٹھا کر کے رومیوں پر ایسا حملہ آور ہوئی تھی کہ وہ جنگ جو فتح ہوئی ان خواتین کی وجہ سے ہوئی. حضرت صفیہ مدینہ طیبہ کی حفاظت پر تنہا ایسی بہادری کا کردار ادا کر رہی. یہودی داخل ہوئے تھے عورتوں کے درمیان، انہوں نے خود اپنا نیزہ اٹھا کر کے سر قلم کر دیا. وہ مثالی خواتین ہیں.
وہ دبک کر کے بیٹھنے والی نہیں، بلکہ ایک صحابی حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ، کافی میں نے صحابیات کا ذکر کیا، ان کی برکتیں اللہ ہماری بچیوں کو عطا کرے۔ حضرت خنسا ایک وہ صحابیاں ہیں جو جنگ قادسیہ میں پہنچی، ان کے 4 جوان بیٹے تھے۔ یہ مشہور شاعرہ ہیں عرب کی، یہ ایمان لانے سے پہلے جب شعر و شاعری کرتی تھی، مرثیہ پڑھنے کا ایک طریقہ تھا عرب میں، جب کوئی مر جاتا تو اس کے تعریفیں کر کر کے لوگوں کو رلاتے تھے، مرثیہ کر اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ مرثیہ پڑھنے میں مشہور تھی خنسا۔ ان کے بھائی اور اس کے رشتہ دار انتقال کیے تھے زمانہ جاہلیت میں، تو مشہور ہے حضرت خنسا نے 2 سال تک عرب والوں کو رلایا اشعار میں، ایسے ایسے اشعار لکھتی تھی کہ لوگ رونے لگ جاتے تھے، اور ایمان لائی۔ 4 بیٹوں کو لے کر کے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جنگ قادسیہ میں پہنچ گئی۔ رات کے وقت اپنے پرانے اشعار پڑھنے لگی، لیکن اب بدل گئے تھے اشعار۔ اپنے بیٹوں کو کہتی تھی، تمہاری ماں نے کبھی بدکاری نہیں کی، تمہارے باپ نے کبھی خیانت نہیں کی، اے جوانوں اگر تم دین مصطفیٰ کے کام آ گئے تو خنسا کا سر بلند ہوگا۔ وہ رات بھر اشعار پڑھتی رہی، صبح جب اٹھے جنگ شروع ہوئی، وہ بڑی گھمسان کی جنگ تھی۔ شام سے پہلے لوگوں نے آ کر کے بتایا حضرت خنسا کو کہ تمہارے 4 بیٹے شہید ہو گئے، 1 نہیں 2 نہیں 3 4، اور سب میں یہ خبر پھیل گئی کہ اب حضرت خنسا کیسے کیسے اشعار بیان کریں گی۔ بھائی کے مرنے پر 2 سال عرب کو رلایا تھا، 4 بیٹے مرے، اب کیا کہے گی؟ سب آ کر کے جب پوچھتے ہیں کہ خنسا 4 بیٹوں کی لاش پر تم کیا مرثیہ پڑھو گی، سب کو جمع کرتی ہیں اور کہتی ہیں میرے غم پر اور مرثیہ پر اشعار سننا چاہتے ہو، سنو۔ ہر بیٹے پر میں کہتی ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اسلام میں آ چکی، ایمان لائی ہوں، بے شک ہم اللہ کے لیے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ 4 بچے جوان دے کر کے بھی وہ جو ثابت قدم رہی۔ عزیزان گرامی، ان خواتین پر لاکھوں سلام، ان کی تربتوں پر کروڑوں سلام۔ آج اپنے قوم کی بچیوں کو جاتے جاتے یہ درس ضرور دوں گا کہ تم ٹی وی سیریل اور اس طرح کی بھیانک جرائم کی کتابیں پڑھ کر کے اپنے کردار کو آگے نہ بڑھاؤ، اپنی زندگی کو آگے نہ بڑھاؤ۔ تم اگر کچھ دیکھ کر کے آگے بڑھنا چاہتی ہو تو سیدہ کائنات کی سیرت کو اٹھاؤ، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی سیرت اٹھاؤ۔ انٹرنیٹ تمہارے ہاتھ میں بھی ہے، موبائل تمہارے ہاتھ میں بھی ہے، کبھی یہ سرچ کر کے کیوں نہیں دیکھتی اسلام میں خواتین کا کیا کردار ہے، اسلام میں عورتوں کی کیا قربانیاں ہیں؟ یہ بھی تو ذرا پڑھو، تمہارے جذبے جوان ہوں گے، اور تمہارے جذبے جس وقت جوان ہوں گے یقیناً تمہاری گودوں سے بھی حسین و حسن کے غلام پیدا ہوں گے۔ عورتوں کے ذریعے سے انقلاب آ سکتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے عورتیں جب بیدار ہوتی ہیں تو حکومت کی چوبیں ہلا دیتی ہیں۔ ہاں، ان عورتوں پر لعنت جو اپنے گھروں سے نکل کر کے بازاروں اور سڑکوں میں آ کر کے بینر لے کر کھڑی ہو گئی، ہمارے پڑوسی ملک میں ہمارا جسم ہماری مرضی، ہمارا جسم ہماری مرضی، یہ بینر لے کر کے گھوم رہی ہیں۔ تو لعنت ہے، تم صرف اپنا کردار نہیں بتا رہی بلکہ جس گھروں سے یہ آئی ہیں عورتیں، ان کے ماں باپ پر بھی دنیا لعنت کرے گی۔ کیسی بچیاں تم نے جنم دی؟ تم اسلام پر ہو، ایمان پر ہو، اور اس طرح کا بینر اٹھائی کیسے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں الحمدللہ ہندوستان کی مسلمان خواتین اب بھی اس سے محفوظ ہیں۔ اب تک ہمارے یہاں آزاد اس طرح کا ماحول ہونے کے باوجود بھی ابھی ہماری خواتین اس طرح سے نہیں نکلی، اللہ کبھی نہ نکالے۔ لیکن بچیوں کے لیے جو جال بچھائے جا رہے ہیں، جو منصوبے بنائے جا رہے ہیں، اس سے میں الرٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اے نوجوان بچیوں، اپنے خوابوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سپرد کر دو کہ بہت سارے ٹیلی ویژن پر جو دکھائے جاتے ہیں وہ حقیقت نہیں ہوتے، یہ جادوگری ہے، یہ شعبدہ بازی ہے، وہ حقیقت نہیں ہوتا۔ ان سب چیزوں کو دیکھ کر کے تم ریئل لائف میں کرنے مت جانا، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ پردے سیمی پر دکھا کر کے گمراہ کر کے تمہاری لائف کو بیکار کرنے کے آلے ہیں۔ بس دنیا لہو و لعب ہے، آخرت تمہارا ہمیشہ کا گھر ہے۔ یہ چند سال تم عیش سے رہ سکتی ہو، لیکن ایک وقت وہ بھی آئے گا جب بارگاہ خداوندی میں تمہیں کھڑا کیا جائے گا۔ اس حدیث کو سنو، میرے آقا نے جو فرمایا، وہ عورت جو کسی اجنبی مرد کا ہاتھ پکڑ کر جاتی ہے، قبر میں پہنچتے ہی اللہ اس پر 99 سانپ مسلط کرتا ہے۔
جو قیامت تک اس کی ناک کو ڈستے رہتے ہیں، ان عورتوں کے متعلق یہ حکم ہے۔ اور قیامت کے دن حدیث پاک میں یہ بھی ملا کہ وہ جہنم میں میں نے ان عورتوں کو دیکھا جن کی کھال اتاری جا رہی ہے اور ان کو پستانوں کے ذریعے سے باندھا گیا ہے، اور بہت سخت ترین عذابات دیکھے گئے۔ کیوں؟ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے سطر کی حفاظت نہیں کرتی تھی، جو اپنے سطر کی حفاظت نہیں کرتی تھی۔ بچیوں کے لیے حیا بہت بڑی قیمتی چیز ہے۔ اگر تم حیا کے ساتھ رہی تو دنیا میں بھی عزت ہے، آخرت میں بھی عزت ہے۔ جس دن تمہارا حیا کا پردہ نکل گیا، برکت گھر سے نکل جائے گی۔ اور حیا کا پردہ ہے تو میں جوانوں سے کہتا ہوں، اگر کسی کی ماں پردے والی ہے تو تم کیا کرو جانتے ہو؟ جاؤ اپنی ماں کے اسی آنچل کو پکڑ کر کے اللہ سے بھیک مانگو، دیکھو اللہ کتنی جلدی دعا قبول کرتا ہے۔ دلی کی سرزمین پر ایک بزرگ نے اپنی ماں کا آنچل پکڑ کر کے بارش مانگی تھی، چند منٹوں میں پورے آسمان پر گرجدار بارش شروع ہو گئی۔ انہوں نے کہا میری ماں وہ ہے جس نے کبھی بے پردگی نہیں کی، اور میرا یقین ہے کہ اس کے پردے میں اللہ اتنی تاثیر عطا کیا ہے کہ دعا کروں گا تو اللہ قبول فرمائے گا۔ میں ان عورتوں سے بھی کہوں گا، اپنے تمہارے بھائیوں کی عزت تمہارے ساتھ ہے، تمہارے باپ کی عزت تمہارے ساتھ ہے، تمہارے گھر بار پورے خاندان کی عزت تمہارے کندھوں پر ہے۔ اتنا ہی نہیں اے خواتین، تمہارے کندھوں پر پورے اسلام کی عزت بھی ہے، رسول پاک کی نسبت بھی ہے، فاطمہ الزہرا کی نسبت بھی ہے۔ جس دن تم ٹھوکر مار کر کے جاؤ گی تو دنیا یہ کہے گی کہ محمد عربی کے دین میں پلنے والی خاتون گھر چھوڑ کر بھاگ گئی، فاطمہ الزہرا سے نسبتیں جوڑنے والی نکل گئی۔ تم ان کی عزتوں کا خیال کرو، ان قریب اللہ تمہارے لیے کشادگی عطا کرے گا اور جنت کے دروازے تمہارے انتظار میں۔ مولا ہم سب کو نیک و صالح زندگی عطا فرمائے، ہمارے گھروں کی بچیوں کو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کا کردار عطا فرمائے، ان کے جھرمٹ میں جگہ عطا فرمائے۔